السلام علیکم، پک آف نالج میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ہے فلسطین کے بارے میں، یعنی فلسطین کی تاریخ کے بارے میں۔ واقعہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ، تو بنی اسرائیل نے جواب میں کہا کہ ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ طاقتور قوم اس زمین میں موجود ہے۔ جائیں آپ کا رب اور آپ جا کر ان سے جنگ کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ، میرا اختیار مجھ پر اور میرے بھائی پر ہے، تو مجھے ان نافرمانوں سے جدا کر دے۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے اس سرزمین کو ان پر حرام کر دیا اور 40 سال تک وہ اس زمین میں داخل نہیں ہو سکے۔ اس بات کی تفصیل قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 میں موجود ہے۔ اس بات کا ذکر بائبل کی کتاب استثناء باب 14 آیت 17 میں کچھ اس طرح سے آیا ہے: اور جب تم اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو تمہارا رب تمہیں دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے ایک دن تم یوں کہو، آؤ ارد گرد کی قوموں کی طرح ہم اپنے اوپر بادشاہ مقرر کرتے ہیں جو ہم پر حکومت کرے۔ تقریباً 1406 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت یوشع بن نون، جنہیں جوشوا کہا جاتا ہے، کو اپنا حاکم بنا لیا۔ ان کی نگرانی میں یہ علاقہ فتح ہوا جو کنعان کہلاتا تھا۔ یاد رہے کہ اس میں ابھی یروشلم شامل نہیں تھا۔ تقریباً 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کا علاقہ فتح کیا اور اسرائیل کا کیپٹل بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر فرسٹ ٹیمپل بنوایا، جسے ٹیمپل آف دی سولومن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد سلطنت اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، شمال کی طرف سلطنت اسرائیل اور جنوب کی طرف سلطنت یہودا۔ 721 قبل مسیح میں ساراگون کی قیادت میں آشوریوں نے سلطنت اسرائیل پر حملہ کیا اور سامریہ، جو کہ تخت سلطنت تھا اسرائیل کا، فتح کر لیا اور تقریباً 27,000 کے قریب یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ 597 قبل مسیح میں بخت نصر نے یہودیہ پر پہلا حملہ کیا اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ 586 قبل مسیح میں اس نے دوسرا حملہ کیا اور تمام چھوٹے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ فرسٹ ٹیمپل کو بھی توڑ دیا گیا اور بہت سارے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا، جن کی تعداد تقریباً 10,000 سے 20,000 بتائی جاتی ہے۔ 539 قبل مسیح میں سائرس نے بابل کو فتح کیا اور یہودیوں کو واپس اپنے وطن جانے کی اجازت دی اور ٹیمپل کی ریکنسٹرکشن کے لیے بھی بہت ساری رقم ادا کی۔ 332 قبل مسیح میں الیگزینڈر دی گریٹ یہاں آتا ہے اور تمام علاقہ بغیر کسی جنگ کے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو خود یہاں آنے کی دعوت بھی دی تھی۔ 63 قبل مسیح میں رومیوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آتا ہے۔ روم کے بادشاہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ آج آپ کی عید کا دن ہے اور قاعدے کے مطابق سزائے موت کے مستحق مجرموں میں سے ایک مجرم کو چھوڑنے کا مجاز ہوں۔ بتاؤ، یسوع کو چھوڑا جائے یا برابر ڈاکو کو؟ یسوع یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو تمام قوم کا ایک ہی نعرہ تھا: برابر ڈاکو کو۔ سن 64 عیسوی میں یہودیوں نے رومنز کے خلاف بغاوت شروع کر دی، جو بڑھتی گئی یہاں تک کہ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یہودیوں کے خلاف جنگ شروع کر دی، جو جنگ 3 سال تک جاری رہی۔ بالآخر ٹائٹس نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور اس جنگ میں تقریباً 1,33,000 یہودی قتل کیے گئے اور 67,000 یہودیوں کو قید کر لیا گیا۔ ہزاروں آدمیوں کو مصری کارخانوں میں کام کے لیے بھیج دیا گیا اور ہزاروں آدمیوں کو ایمفی تھیٹروں میں جنگلی جانوروں کا تختہ مشق بننے کے لیے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تماشا بننے کے لیے بھیج دیا گیا اور سیکنڈ ٹیمپل اور یروشلم کو بالکل ہی تباہ کر دیا گیا۔ 306 عیسوی میں رومن کنگ کانسٹینٹائن کرسچینٹی اڈوپٹ کر لیتا ہے اور بہت ہی کم عرصے میں کرسچینٹی کو اسٹیٹ ریلیجن بنا دیا جاتا ہے اور یہاں پر جیوز پہ بہت ساری پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، خاص کر ان کو یروشلم میں بالکل بین کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے یہودی بیزنٹائن چھوڑ کر یورپ جانے لگتے ہیں۔ 638 عیسوی میں حضرت عمر کا دور آتا ہے
مسلمان بیت المقدس کا محاصرہ کر لیتے ہیں، لیکن کسی طرح سے بھی اس شہر کو فتح نہیں کر پا رہے تھے۔ تب عیسائیوں کے علماء شہر کی فصیلوں پر آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اگر قیامت تک بھی یہاں پر محاصرہ جاری رکھو پھر بھی تم اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے، یہ شہر ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں فتح ہونا ہے۔ تب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آتا ہے کہ درویش بادشاہ تو مدینے میں موجود ہے، یعنی حضرت عمر بن خطاب کو بلایا جاتا ہے۔ وہاں کا بادشاہ، گورنر اور بڑے بڑے لوگ حضرت عمر کا انتظار کرتے ہیں۔ تب حضرت عمر آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہوتی ہے اور ان کا غلام ان کے اونٹ پر سوار ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کا لائف سٹائل بہت ہی لگژریس تھا۔ بالآخر اس شہر کی چابی ان کے حوالے کی جاتی ہے تو یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتا ہے اور وہاں پر جیوز کو الاؤ کر دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عمر سے ایک معاہدہ کیا گیا تھا کہ یہاں پر جیوز جگہ نہیں خرید سکتے۔ 1099 عیسوی میں کروسیڈرز یروشلم پر حملہ کر دیتے ہیں اور ظلم کی ایک تاریخ رقم کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں اور یہودیوں کو قتل کر دیتے ہیں، مسجدوں اور سیناگوگز کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہودیوں کی عورتیں اور بچے خود کو محفوظ کرنے کے لیے سیناگوگز میں خود کو چھپا لیتے ہیں، لیکن کروسیڈرز ان بلڈنگ کو ہی آگ لگا دیتے ہیں۔ 1187 عیسوی میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یروشلم پر حملہ کرتے ہیں اور کروسیڈر سے اس شہر کو چھین لیتے ہیں۔ کروسیڈر سمجھ رہے تھے کہ جس طرح ہم نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد ظلم کیا تھا، ہمارے ساتھ بھی وہی سب کچھ کیا جائے گا، لیکن انہیں معاف کر دیا جاتا ہے اور اس شہر میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور اس شہر کو ایک بار پھر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تمام کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ 1914 میں ورلڈ وار 1 شروع ہو جاتی ہے، جس میں اوٹومن امپائر نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ 1917 میں یہ یروشلم کا علاقہ برٹین کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ورلڈ وار 1 میں جوز نے برطانیہ کو فائنینشلی بہت سپورٹ کیا تھا اور ان سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ اگر برٹین کا کنٹرول اوٹومن امپائر پر آتا ہے تو اوٹومن امپائر کا یہ علاقہ جوز کے انڈر کیا جائے گا۔ تو اب باری تھی اس وعدے کے پورے ہونے کی۔ ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں نے عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہودیوں نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کی سلطنت کا سارا قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہیں، بدلے میں آپ یہ یروشلم کا علاقہ ہمیں دے دیں، لیکن سلطان عبدالحمید نے حضرت عمر کے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے یہ علاقہ ان کو بالکل نہیں دیا۔ 1917 عیسوی میں بیلفور ڈیکلیریشن ہوتی ہے۔ 1919 سے لے کر 1923 عیسوی تک تقریباً 30,000 یہودی ایسٹرن یورپ سے پیلسٹائن آ جاتے ہیں۔ 1924 سے لے کر 1926 عیسوی تک تقریباً 50,000 یہودی پولینڈ سے پیلسٹائن آ جاتے ہیں۔ 1933 سے لے کر 1936 تک ہٹلر سے بھاگ کر تقریباً 1,70,000 یہودی پیلسٹائن آ جاتے ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے 1948 تک تقریباً 5 سے 6 لاکھ یہودی پیلسٹائن آ گئے۔ 1947 میں بیلفور ڈیکلیریشن کو UN میں پیش کیا گیا اور UN نے پیلسٹائن کے علاقے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، جس میں 55% آف دا لینڈ جیوز کو دی گئی اور 42% عربز کو دی گئی۔ باقی بچا ہوا حصہ UN نے اپنے کنٹرول میں رکھا۔ 1948 کو اسرائیل کو ایک الگ ملک قرار دے دیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ پارٹ کے لیے انتظار فرمائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔